احمد نے آہستہ سے اپنا سر کامران کے قریب جھکا دیا اور دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کی سانسیں آپس میں ملنے لگیں۔ اس لمحے میں کوئی شور نہیں تھا، صرف دلوں کی دھڑکن اور بارش کی موسیقی تھی۔ کامران نے بہت احتیاط سے احمد کے ماتھے پر ایک اور نرم سا بوسہ دیا جس میں چاہت بھی تھی، اور دونوں آہستہ آہستہ شروع۔ السلام علیکم دوستو۔ بارش کی ہلکی بوندیں شیشے پر سرگوشیاں کر رہی تھی اور شہر کی روشنیوں میں ایک عجیب سا جادو گل چکا تھا جب 25 سالہ خوبصورت نوجوان احمد کیفے کے کونے میں خاموشی سے بیٹھا، اپنے خیالات میں گھومتا۔ اس کی گہری آنکھوں میں اداسی کی ایک نرم سی تہ تھی، جیسے وہ کسی انجانی کمی کو محسوس کر رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور 35 سالہ کامران اندر داخل ہوا، ایک باوقار اور پرکشش شخصیت جس کی موجودگی میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گرمجوشی ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ احمد کی نظر جیسی اس پر پڑی، وقت تھم سا گیا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ایک انجان کشش نے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ لیا۔ کامران نے خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید آج کی یہ بارش صرف موسم نہیں بلکہ کسی کی کہانی کی ابتدا ہے۔ احمد نے نظریں جھکاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، کچھ کہانیاں خود بخود شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ جنم لے رہا تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہرا اور خاموشی سے دلوں میں اترنے والا تھا۔ کیفے کی مدھم روشنی، بارش کی آواز اور ان کی نظریں ملنے کا وہ لمحہ ایک ایسی محبت کی بنیاد رکھ رہا تھا جس میں چاہت، کشش اور رومان کا ہر رنگ شامل تھا، اور شاید یہی وہ آغاز تھا جو دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ کیفے کی مدھم روشنی میں وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ احمد کی نظریں بار بار جھک کر پھر اٹھتی تھی اور ہر بار کامران کی گہری نگاہوں سے ٹکرا کر ایک نئی بے چینی پیدا کر دیتی تھی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی مگر اندر دونوں کے درمیان ایک خاموش گرمی پھیل رہی تھی۔ کامران نے آہستہ سے میز پر رکھا ہاتھ اپنی انگلیوں میں لے لیا تو احمد کی وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر ہاتھ واپس نہ کھینچا۔ کامران کی آواز دھیمی مگر پر اثر تھی جب اس نے کہا کہ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے آہستہ سے جواب دیا کہ شاید میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا اور وہ لمحہ جب کامران نے جھک کر احمد کے قریب آ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو احمد کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کی دل کی دھڑکن جیسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کامران نے بہت نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور پھر ایک ہلکا سا بوسہ اس کے ہاتھ پر دے دیا۔ احمد کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے اس لمس کو جیسے دل میں محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ ایک نرم اور سچا احساس تھا جو دونوں کے درمیان پل رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے اپنا سر کامران کے قریب جھکا دیا اور دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کی سانسیں آپس میں ملنے لگیں۔ اس لمحے میں کوئی شور نہیں تھا، بس دلوں کی دھڑکن اور بارش کی موسیقی تھی۔ کامران نے بہت احتیاط سے احمد کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا جس میں چاہت بھی تھی اور ایک عجیب سی حفاظت کا احساس بھی۔ احمد نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ شاید یہ سب بہت تیزی سے ہو رہا ہے مگر دل رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کامران مسکرایا اور اس کے قریب رہتے ہوئے بولا کہ کبھی کبھی صحیح لوگ دیر سے ملتے ہیں مگر احساس فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اور آج دونوں کے لیے صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک آغاز بن رہی تھی جس میں محبت آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے درمیان کی قربت میں معصومیت بھی تھی اور ایک خاموش وعدہ بھی کہ یہ تعلق صرف لمحوں کا نہیں بلکہ ایک کہانی بننے والا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں دونوں نے بغیر کہے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر احمد اور کامران کے درمیان باتوں اور احساسات کا سلسلہ روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیفے تقریباً خالی ہو چکا تھا اور باہر بارش اب ہلکی پوار میں بدل گئی تھی۔ احمد نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ شاید اب ہمیں چلنا چاہیے، مگر اس کی آواز میں ایک انجانا سا رک جانے کا احساس بھی تھا۔ کامران نے مسکرا کر سر ہلایا اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ دروازے کی طرف بڑھے تو ان کے درمیان ایک خاموش قربت چل رہی تھی جیسے ہر قدم انہیں ایک دوسرے کے اور قریب کر رہا ہو۔ باہر ٹھنڈی ہوا نے جیسے ان دونوں کو ایک ہی لمحے میں اپنے حصار میں لے لیا۔ احمد نے ہلکا سا کانپتے ہوئے اپنے بازو سمیٹے
تو کامران نے بغیر کچھ کہے اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ اس چھوٹے سے خیال نے احمد کے دل میں ایک عجیب سی نرمی بھر دی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور ان کی نظریں پھر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی اور اس خاموشی میں صرف ان دونوں کے قدموں کی آہٹ اور دور کہیں پانی کے ٹپکنے کی آواز تھی۔ اچانک احمد کا پاؤں پھسلا، مگر گرنے سے پہلے ہی کامران نے اسے تھام لیا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا جب احمد اس کے بازو میں تھا۔ دونوں کے چہرے بہت قریب آ گئے اور سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرم ہو رہی تھی۔ احمد نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی نظر میں اب جھجک کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ کامران نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کے گال کے پاس ایک نرم سا بوسہ دیا جو پہلے سے زیادہ گہرا احساس لیے ہوئے تھا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کے لیے خود کو اس احساس کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے سینے کے قریب آ لگا، جیسے اسے اس لمحے کی پناہ چاہتے ہو۔ کامران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب رکھا اور دھیرے سے کہا کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی بعد میں یاد بن کر دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کو محسوس کیا اور پہلی بار خود سے اس کے اور قریب آیا۔ اس کی یہ چھوٹی سی ہمت دونوں کے رشتے میں ایک نیا موڑ لا رہی تھی۔ اور رات اب صرف ایک ملاقات نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسا تعلق بن چکی تھی جس میں چاہت کے ساتھ ساتھ ایک نرم سی وابستگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور جب وہ دونوں ایک ہی سمت میں چلتے ہوئے دھند میں گم ہونے لگے تو ایسا لگا جیسے ان کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور ہر اگلا لمحہ انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب لے جائے گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنی خاموشی میں گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں ایک سکون سا پھیل گیا تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گیا تھا، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں وہ احساس اب بھی زندہ تھا جو کامران کے قریب ہونے سے پیدا ہوا تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت نرمی سے میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میری آنکھیں تو بند تھی مگر دل جاگ رہا تھا۔ وہ کامران تھا جو آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور جھک کر میرے بالوں کو بہت محبت سے سیدھا کرنے لگا۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس میرے وجود میں ایک عجیب سی راحت بھر رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سو جاؤ احمد، تمہیں سکون کی نیند کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں ایسی اپنیت تھی کہ میں دوبارہ آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بار دل پہلے سے زیادہ مطمئن تھا۔ میں نے آہستہ سے سر اس کی طرف موڑا تو اس نے میرے ماتھے پر ایک نہایت نرم سا بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ میں نے نیند اور جاگ کے بیچ میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ ہو تو واقعی سب ٹھیک لگتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور میرے قریب بیٹھ کر میرے سر کے پاس ہاتھ رکھے رہا جیسے میری حفاظت کر رہا ہو۔ اس رات کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف خاموشی، قربت اور ایک بڑھتا ہوا احساس تھا جو دونوں کے درمیان مضبوط ہوتا رہا۔ اس کی موجودگی میں نیند بھی ایک خوبصورت خواب لگ رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ اسی احساس کے ساتھ گہری نیند میں ڈوب گیا، جبکہ وہ شاید دیر تک مجھے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی اور کمرے میں ایک نیا سکون بکھر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا مگر دل میں وہی رات کے احساسات اب بھی زندہ تھے۔ میں نے نظر گھمائی تو کامران ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا، جیسے اس نے پوری رات میری حفاظت میں گزار دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تکن ضرور تھی مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ سوئے نہیں؟ وہ آہستہ سے قریب آیا اور میرے بالوں کو ایک بار پھر سیدھا کرتے ہوئے بولا، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں احمد جنہیں سونا ضائع کرنا لگتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس لمحے میں نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی سوال، صرف ایک مکمل احساس تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ کامران نے دھیرے سے کہا، شاید یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ اصل میں اب شروع ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کے الفاظ کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں اس بات کو مان لیا کہ کچھ رشتے وقت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ بس دلوں میں اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اور یوں ہماری کہانی ایک خوبصورت آغاز پر ختم ہوئی
مگر اس وعدے کے ساتھ کہ یہ محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا احمد اور کامران کی یہ محبت وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی یا کسی امتحان سے گزرے گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔